میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد نوید شاہ دارائیں کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. نوید شاہ دارائیں صاحب. بہت بہت شکریہ. آواز میری آ رہی؟ جی جی آ رہی. میں بزبین واقع سخن کا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع دیا گیا کہ مزاحمتی ادب کے حوالے سے بات کی جائے. مزاحمتی ادب وہ ادب ہے جو کسی عہد کی فرسودہ سوچ بچار کی مزاحمت کرے. وہ ادب جو حکومت کے ظلم و جبر کے خلاف لکھا جائے، کسی عہد کے استعماری یا استحصالی طریق یا فکر کے حالات میں لکھی جانے والی تحریریں، بیرونی حکومت کی مزاحمت کرنے والی تحریریں، جیسے برصغیر میں انگریزی حکومت کی مخالفت میں لکھی ہوئی تحریریں اور شاعری موجود ہیں. ادب انسانی زندگی کو براہ راست متاثر کرتا ہے اور یہ معاشروں کو شعور کی آگاہی فراہم کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. جب ہم عالمی ادبی سرمایہ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں خالی کوئی ایسا ادیب یا شاعر نظر آتا ہے جس کے دل و دماغ کو ظلم و جبر نے نہ جھنجھوڑا ہو اور جس کے قلم سے سیاہی کے بدلے خون نہ ٹپکا. اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ادب میں مزاحمت کا بھرپور اظہار ملتا ہے. بعض ماہرین کے خیال میں ادب کی مزاحمتی اور غیر مزاحمتی ادب کی تقسیم غلط ہے، کیونکہ ادب بذات خود ایک مزاحمتی عمل ہے. جب ادیب اپنے گرد و پیش کے ساتھ مکمل ہم آہنگی نہیں کر پاتا تو وہ اس کا اظہار ادبی تخلیق میں کرتا ہے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو سارا ادب مزاحمتی ادب ہے اور ہر ادیب باغی ہے. معنیات کے اصول کے مطابق مزاحمت کی اصطلاح اردو لفظ مزاحم سے مشتق ہے. مزاحم کے معنی روڑے ڈالنا، خلل انداز ہونا، رخنا انداز ہونا. مزاحمت کا انگریزی متبادل ریزسٹنس ہے جو فرانسیسی زبان میں ریزسٹر کہلاتا ہے. معنوی اعتبار سے لفظ مزاحمت کے لغوی معنی انکار ہے. آکسفورڈ ایڈوانس لغت کے مطابق مزاحمت کسی خیال، کسی تصور یا کسی فیصلے کی مخالفت کا عمل ہے. اس مخالفت میں اسے ہونے سے روکنے کی کوشش بھی شامل ہے. گویا مزاحمت ایک مضبوط اختلاف کا اظہار ہے. اس طرح مزاحمت بنیادی طور پر ایک انقلابی سرگرمی ہے. اس کے برعکس احتجاج کی اصطلاح میں ایک سے زائد تجربے اور اس کی توانائی کا پہلو شامل ہوتا ہے. گویا احتجاج اور مزاحمت کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ احتجاج روایتی طور پر منصوبہ بند، منظم، منضبط، شعوری اور اجتماعی ہوتا ہے. اجتماعیت اور تکثیریت کی وجہ سے اجتماعی مظاہرہ اس کی مخصوص حکمت عملی بن جاتا ہے. دوسری جانب مزاحمت غیر منصوبہ بند، غیر منظم، غیر شعوری انفرادی عمل ہے. مزاحمت دراصل مجروح جذبات اور ناانصافیوں کے زیر اثر ظہور پذیر رد عمل ہے. گویا مزاحمت رویے کے خلاف محکوموں کا طرز عمل ہے. بالفاظ دیگر مزاحمت کے مطالعے میں گروپوں کی شناخت اور استبداد تعصب کی تشریح ضروری ہے، کیونکہ استبدادانہ رویہ محکوموں کی آواز کو خاموش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ مزاحمت تسلط، ناانصافی اور جبر کے خلاف محکوموں کی آواز ہے. مزاحمت کا مقصد ظالمانہ طریقوں کو بے نقاب کرنا، استبدادانہ طاقت کو کمزور کرنا اور عام لوگوں کے لیے ایک مساوی جگہ تلاش کرنا ہے. مزاحمت در حقیقت ان سماجی اور ثقافتی رویوں کی جبری استحصال سے انکار کا نام ہے جو سیاسی و عمرانی دباؤ کے تحت انسانی زندگی میں در آتے ہیں. مزاحمت کی دو شکلیں ہمیشہ دو رویوں کی طرح آپس میں مدغم ہوتی ہیں. مزاحمت کی ایک شکل تو وہ ہے جو ہر جگہ پائی جاتی ہے، یعنی کسی ظالم یا غاصب کے خلاف کھڑے ہو کر مزاحمت کرنا. لیکن مزاحمت کی دوسری شکل ذرا پیچیدہ اور خالص داخلی ہے، یعنی منصفانہ اقدار کی آبیاری کرتے ہوئے اپنے نفس اور اپنی مفادات کے خلاف اس وقت تک مزاحمت کو جاری رکھنا جب تک منصفانہ اقدار اس فرد کی ذاتی منفعت سے بازی نہ لے. دوسرے لفظوں میں اپنے اور اپنے اعضاء کی مفادات اور زندگیوں کی قربانی دے کر ان منصفانہ اقدار کا احیا کرنا ہوتا ہے. ادب اور سماج میں مزاحمت کی یہ دونوں شکلیں انتہائی طاقتور طریقے سے عیاں ہیں اور ان دونوں رویوں کے انسانی نفسیات پر غیر نقوش ہیں. اس انسانی کرۂ ارض پر بڑھتی معاشی، سیاسی، سماجی بدحالی اور انتشار کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو معلوم ہوگا حاشیہ آبادی میں جتنی بے چینی آج ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی. آج جب حاشیہ آبادی کا استحصال بڑھ رہا ہے، اس کے خلاف احتجاجی جدوجہد تمام دنیا میں ہو رہی ہے اور مختلف شکلوں میں مزید تیز ہو رہی ہے. اس کا اظہار ادب کے
بیانیہ میں بھی نظر آتا ہے، جہاں ایسی آبادی استحصال کا شکار ہوتی ہے اور ایک منفی خود خیال پسماندگی احساس کمتری کا شکار نظر آتی ہے۔ مزاحمت کے لیے جہاں انقلابی نظریات، لائحہ عمل اور تناظر کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ان نظریات کو اپنانے اور انہیں عملی جامہ پہنانے کے لیے جرأت اور دلیری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جرأت اور دلیری کے بغیر نظریات ایسے ہی ہیں جیسے ایندھن کے بغیر گاڑی۔ آج مزاحمتی سوچ کے زوال کی بنیادی وجہ انقلابی نظریات کا فقدان ہے۔ نظریاتی اختلاف کے اس خلا کے باعث آج بکھرتی ہوئی تحریکوں کو مجتمع نہیں کیا جا رہا۔ نظریات کا فقدان حوصلوں کو بھی پست کرتا ہے اور مزاحمت کار کنان کو مشکلات سے کنارہ کشی کرتے ہوئے مفاد پرستی کے گھٹیا رستے پر چلنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک متبادل نظام پر یقین کی عدم موجودگی صورتحال کی ازلی اور ابدی ہونے کا یقین دلاتی ہے، جو مزاحمت کے لیے درکار بلند حوصلوں کے فقدان کا باعث بنتا ہے۔ مزاحمت اور انقلاب کے رستے پر گامزن ہونے والوں پر آغاز سے انجام تک پھول نہیں نچھاور کیے جاتے، بلکہ یہ کانٹوں سے بھرا ہوا رستہ ہے۔ انہی خاردار رستوں پر چل کر منزل کی جانب بڑھنا پڑتا ہے۔ ماضی کے تحریکوں کی پسپائی سے مایوس لوگ بھی حوصلہ شکنی بھرپور انداز میں کرتے ہیں۔ موجودہ نظام کو ازلی اور ابدی تصور کرنے والے عام افراد کی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ سائنسی نظریات و متبادل پر یقین نہ ہونے کے باعث انہی مشکلات کا خوف مزاحمت کو ترک کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اکثریت رائے فرار کو ترجیح دیتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ ریاست کے انہی ظالمانہ قوانین اور جبر اداروں پر مبنی اوزاروں کی موجودگی کے باعث حکمران طبقہ کسی بھی قسم کی باغی خیالات کو کچلنے میں پر اعتماد ہوتا ہے۔ جہاں پیسے اور سماجی رتبے کا لالچ بہت سے مزاحم کارکنان کو مزاحمت کی بجائے مفادات کی تکمیل کے رستے پر چلنے پر مجبور کر دیتا ہے، وہاں ریاستی جبر کا خوف بھی انہیں غدار سیاسی قوتوں کا کاسہ لیس بنا دیتا ہے۔ آج بھی مزاحمت کرنے والوں اور انقلابی نظریات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنے والوں کو رجتی قوتوں کی جانب سے بدترین انتقامی کارروائیوں کو نشانہ بننے کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے اور اس کے خلاف سیاسی لڑائی لڑنے کا لائحہ عمل موجودہ حالات میں ترتیب دینا ہوتا ہے۔ اپنے فوری مطالبات کے حصول کی جدوجہد سے لے کر سرمایہ دارانہ نظام کے مکمل خاتمے کی جدوجہد تک ہر سطح پر مصائب کا پہاڑ ان کا منتظر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ریاستی اداروں اور رجتی قوتوں کے ساتھ ٹکراؤ اس سفر کا ایک ناگزیر مرحلہ ہے جس سے گزرے بغیر کوئی بھی مزاحمتی تحریک منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ مزاحمتی ادب ایسی تخلیق ہے جس میں تسلط، غلبہ، ناانصافی اور جبر کے خلاف مزاحمت ہو۔ مزاحمتی ادب بااختیار بنانے اور موجودہ صورتحال کو تبدیل کرنے کی ادبی کوشش ہے۔ اس میں ہم مزاحمتی ادب کی اصطلاح میں فلسطینی مصنف غسان کا نام لیا جاتا ہے۔ مزاحمتی ادب کی اصطلاح عہد آمریت میں وجود میں آئی۔ اس طرح ایک جانب ویتنام، فلسطین، الجزائر اور کشمیر کی آزادی کے لیے لکھا گیا ادب مزاحمتی ادب کہلایا، تو دوسری جانب حاشیائی آبادی کی حوصلہ افزائی میں تحریر کردہ ادب بھی مزاحمتی ادب شمار کیا گیا۔ اہل قلم نے ہمیشہ ظلم و جبر کے اندھیروں کے خلاف حق اور سچائی کے چراغ روشن کیے ہیں۔ ہر شاعر اور ادیب مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ فرانس کے معروف دانشور سارتر الجزائر پر فرانسیسی تسلط کے خلاف اپنے ہی ملکی حکومت کو ہدف تنقید بناتا ہے اور احتجاجی تحریک کی قیادت کرتا ہے۔ ادب کے ابتدائی نقوش کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان اصناف میں در حقیقت ان سماجی اور ثقافتی رویوں کے جبری استحصال سے انکار کا اظہار نظر آتا ہے جو سیاسی عمرانی دباؤ کے تحت انسانی زندگی میں در آتے ہیں۔ اس جبری برتاؤ اور دستور کو جب ایک شاعر اپنے الفاظ میں مرثیہ یا شہر عشوب کی صنف میں ایک تخلیقی رنگ دیتا ہے تو اسے ہم مزاحمتی ادب کی شرح میں قبولیت بخشتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مزاحمت کا حصول ایک مرحلہ وار ہمہ جہد جدوجہد کی شکل میں مزاحمتی روایت کے علم بردار اور معروف افغان عطی اللہ تراب کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں جنگ و جدل کے دور میں رومان اور رومانوی شاعری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ رومان تو اس وقت لکھا جاتا ہے جب امن ہو، جب روٹی کپڑا اور مکان کی فکر نہ ہو، جنگ و جدل نہ ہو۔ ان خیالات میں مزاحمتی شعر وہ ہے جس میں کسی بے کس اور مجبور کے احساسات کو زبان ملے۔ مزاحمتی ادب تسلط کے خلاف ایک مخصوص تناظر میں لکھا جاتا ہے۔ یہ تناظر جاگیردارانہ مسلمات کا تسلط ہو یا غالب سماجی اداروں کی اجاداری
हो या पदराना निज़ाम पर कायम समाजी तस्वुरात और जिनसी तफरीक की बालादस्ती, इनके खिलाफ अदबी इजहार एक ऐसे मजमूई अदब की शक्ल में उभरता है जहाँ रवायती तौर पर तस्लीम शुदा उसूल और मेयार की नफ़ी पर इसरार बढ़ जाता है। बहुत खूब नबी साहब, बहुत खूब, बहुत आला। हिंदुस्तान में मज़ामती अदब में अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान आमद के बाद जो समाजी तब्दीली आई वो ये थी कि एक मुतहर्रिक दुनिया का टकराव एक जामिद मुआशरे के साथ हुआ। उर्दू ज़बान फ़ारसी के बोझ तले दबी थी और अदब भी रवायती शायरी की हदूद में मुकीब था। इससे आज़ाद होने की मज़ामत शुरू हुई। इब्तिदा में नज़ीर अकबर आबादी और अकबर अलाहाबादी के यहाँ मज़ामत की ये रवायत मिलती है। हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। अलीगढ़ तहरीक ने जब हाली और शिबली जैसे लोगों के लिए एक मज़ामती प्लेटफॉर्म फराहम किया तो जदीद असलूब की झलक नजर आई, क्योंकि इस तहरीक ने अदब बराए ज़िंदगी का नज़रिया मुतारिफ करवाया। अदबी दुनिया में इसे अफादी नज़रिया भी कहा गया, मगर तरक्की पसंद तहरीक जिसकी बुनियाद 1936 में पड़ी, दरअसल उर्दू की पहली खालिस मज़ाहमती तहरीक थी जिसने उर्दू अदब के आसमान को सितारों से भर दिया। मुंशी प्रेमचंद, फैज़ अहमद फैज़, राजेंद्र सिंह बेदी, जोश, साहिर और ऐसे लातादाद लिखारी इस तहरीक से वाबस्ता रहे। मंटो की तहरीरें मुतनाज़ा रहीं मगर समाज पर ताज़ियाने बरसाने वाला मज़ाहमती मिजाज रखती थी। शौकत सिद्दीकी ने खुदा की बस्ती जैसा नावल लिखकर सही मायनों में समाजी मसाइल की तर्जुमानी का हक अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। बहुत शुक्रिया नवीद आरई साहब, क्या कहिए, आपने अपना बहुत अच्छी तहरीर, जो बहुत अच्छी वाह।